امام حسین علیہ السلام کا حوالہ دو لحاظ سے ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ گفتگو محرم میں ہو رہی ہے۔ اب یہ تاریخ کی ایک سچائی بن گئی ہے کہ ہلال محرم نظر آئے اور حسین یاد نہ آئیں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو محرم میں جو بھی گفتگو ہوگی وہ ہوگی حسین کے حوالے سے، اور اگر حسین کے حوالے سے نہیں ہوگی تو پھر وہ گفتگو کرنے کے لائق نہیں ہوگی۔ اور کتنی ہی گفتگو کر لیجئے، اگر نام حسین سے منسوب نہ ہو، ذکر حسین سے مستند نہ ہو، ارشادات امام حسین سے مؤید نہ ہو وہ گفتگو، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ کہ محرم ہو یا نہ ہو، حسین کا ایک تعلق قرآن سے ہے۔ پہلی ہی محرم کی صبح ہے آج، اس لیے ایک بات عرض کروں، گزشتہ برس غالباً میں لاہور میں یہ بات کہہ چکا ہوں۔ آپ حضرات عموماً کچھ نعرے لگاتے ہیں، اور اس میں ایک نعرہ جو مجھے بہت پسند ہے وہ ہے لبیک یا حسین، ہے نا؟ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ لبیک یا حسین کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لبیک یا حسین کے معنی ہی ہوتے ہیں لبیک یا قرآن۔ بلا وجہ بعض حضرات کو اس نعرے سے تکلیف ہوتی ہے۔ لبیک یا حسین کے معنی ہی ہے لبیک یا قرآن، اور حسین اور قرآن کو ایک دوسرے سے وہی نسبت حاصل ہے جو حسین کو خطیب قرآن اپنے نانا محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہے۔ حضور نے فرمایا ہے نا، حسین منی وانا من حسین، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ قرآن بھی گویا کہہ رہا ہے حسین منی وانا من حسین۔ حسین قرآن سے ہے اور قرآن بھی حسین سے ہے، اور اس میں ایک ذرا سا مبالغہ نہیں ہے۔ اب اسی تسلسل میں اپنا ہی جملہ یاد آ رہا ہے تو یاد دلاتا ہوا آگے بڑھوں۔ یہ بھی میں نے کبھی عرض کیا ہے آپ کے سامنے کہ ہم اس قرآن کو قرآن صامت کہتے ہیں، اور سرکار رسالت مآب کو، مولا امیر المومنین کو، ائمہ اہل بیت کو ہم قرآن ناطق کہتے ہیں۔ اس پر دلائل بہت ہیں، اس تعبیر کی تفسیر کے لیے مطالب بہت ہیں، مگر ایک بات ایسی جو سب کی سمجھ میں آ جائے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ آپ آخر حسین کو قرآن ناطق کیوں کہتے ہیں اور اس قرآن کو قرآن صامت کیوں کہتے ہیں، تو بہت واضح جواب ہے، کہیے گا جا کے کوئی بھی تاریخ اٹھا کے قاعدے سے غور سے دیکھ لو۔ ابو یزید نے قرآن کو نیزے پہ بلند کیا تھا مگر وہ خاموش رہا۔ ابو یزید نے قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا تھا، قرآن خاموش رہا۔ یزید نے سر حسین کو نوک نیزہ پہ بلند کیا، حسین کا سر خاموش نہیں تھا۔ یہ دلیل ہے کہ حسین قرآن ناطق ہیں، فرزند زہرا ہیں۔ اور زہرا کون ہے؟ جن کا لقب قرآنی ہے لیلۃ القدر۔
حسین فرزند علی ہیں. علی کون؟ مالک منبر سلونی. حسین کون؟ حسین فرزند پیغمبر ہیں. تو حسین کا قرآن سے جو رشتہ ہے وہ لا زوال رشتہ ہے، وجودی رشتہ ہے. یہ قرآن قرآن صامت ہے، حسین قرآن ناطق ہے. کس میں سکت ہے، کس میں طاقت ہے، کس قلم میں اور کس زبان میں؟ جو حضرت امام ابو عبداللہ الحسین کے فضائل اور مناقب اور مراتب اور بلند ترین درجات کو بیان کر سکے. اپنے اندر اتنے معانی اور مطالب سمیٹے ہوئے کہ صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے. جو نکتہ شناس، نکتہ داں، نکتہ فہم ہیں، ان کو قرآن آواز دیتا رہتا ہے، آؤ آؤ دیکھو ابھی کتنے مطالب یہاں باقی ہیں، کتنے مفاہیم، کتنے مطالب، کتنے گنجی نہائے معنی یہاں چھپے ہوئے ہیں. غالباً 1500 برس گزر گئے اور ابھی ہم قرآنی مفاہیم کا عشر عشیر بھی نہیں لکھ سکے. ظاہر ہے بعض حضرات الزام دے دیں گے کہ دیکھیے یہ سب مبالغہ آرائی ہے، غلو ہے. ارے فلاں شاہ صاحب نے جو ترجمہ کر دیا بس وہی حرف آخر ہے. قرآن بے کرا حقیقت ہے. یہ بے کرا حقیقتوں سے لبریز نامتناہی عظمتوں کا حامل قرآن کلام ہے اس ذات کا جو ذات نامتناہی ہے، جو ذات بے کرا ہے. یہ بوتل دیکھ انسان اپنی بے شعوری سے، اپنی لا علمی سے، اپنی جہالت سے، نادانی سے بہت بے مقصد حرکتیں کر دیتا ہے. لیکن اس کائنات ہستی میں کوئی ایک ذرہ صحرا بھی بے مقصد نہیں ہے. کوئی ایک ریت کا ذرہ بھی بے مقصد نہیں ہے، بے نظم کے نہیں ہے. مقصد ہے اور ایک نظم ہے، اس میں ضابطہ ہے، قانون ہے، ترتیب ہے، ایک عظیم ڈیزائن ہے. احسن اسلوب کے ساتھ ہر شے اپنی جگہ پر کام کر رہی ہے. اس ذروں کے دل و جگر میں جو قرآن مجید کے بھی مقاصد ہیں اور ایک سے زیادہ مقاصد ہیں. یہ موضوع کلامی بھی ہے، علم کلام سے بھی جڑا ہوا ہے. یہ موضوع بلاغی بھی ہے، یعنی علم بلاغت سے بھی جڑا ہوا ہے. یہ موضوع حکیمانہ بھی ہے، یعنی حکمت فلسفے سے بھی جڑا ہوا ہے. یہ عنوان فقہی بھی ہے، فقہ سے بھی جڑا ہوا ہے. متعدد علمی حوالے درمیان میں آئیں گے. کوشش کروں گا کہ وہ حوالے کسی نہ کسی صورت سے آپ کے سامنے قابل فہم طریقے سے عرض کر سکوں. اب اگر یہیں سے گفتگو شروع کر دی جائے کہ بھئی قرآن مجید کے مقاصد میں سب سے اہم مقصد کیا ہے، کسی سے بھی پوچھ لیں تو ایک جواب تو بہت سامنے کا ہے، سب دے سکتے ہیں. قرآن مجید کا مقصد ہدایت ہے. بالکل صحیح ہے، یہ جواب بھی درست. خود قرآن مجید کی آیت کوئی پڑھ دے گا، شروع ہی میں ہے بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن مجید کا مقصد ہدایت، بس ایک ہی مقصد ہے، اور وہ بھی ھدی للمتقین، متقین کے لیے. تو کچھ غیر متقین کے لیے بھی قرآن مجید میں پیغام ہے یا نہیں ہے؟
سادہ طور پہ غیر متقی کہہ دے، بھئی عام طور پر اسی طرح کی سطحی باتیں ہوتی ہیں نا کہ صاحب یہاں تو خود ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، تو میں تو جناب متقی نہیں ہوں، پرہیزگار نہیں ہوں، مجھ سے پھر قرآن کا کیا رشتہ؟ آپ آسانی سے یہ کہہ کے گزر نہیں سکتے۔ کوئی دوسرا اٹھے گا، وہ کہے گا کہ بھئی قرآن مجید کا مقصد ہے، اور یہ بہت اہم جواب ہے، قرآن مجید کا سب سے بڑا مقصد ہے مخلوق کو خالق سے جوڑ دینا، عبد کو معبود سے روشناس کر دینا۔ یہ قرآن مجید کے مقاصد میں سے ایک عظیم ترین مقصد ہے۔ لیکن یہ دونوں حوالے جو آئے، ہدایت اور یہ کہ خالق سے مخلوق کو جوڑ دینا یا معبود سے عبد کو جوڑ دینا، یہ دونوں جواب ایسے ہیں کہ دینی ذہن رکھنے والے، دینی فہم رکھنے والے، مذہبی شعور رکھنے والے، مذہبی اعتقاد رکھنے والے تو اسے قبول کر لیں گے بے تأمل، بے تردد۔ بالکل درست ہے، قرآن مجید کا مقصد ہے عبد کو معبود سے روشناس کرانا یا مخلوق کو خالق سے متعارف کرانا۔ جو مذہبی شعور نہیں رکھتے یا جو اپنے مذہبی شعور کا قتل کرتے ہیں اور وہ دنیاوی اور سیاسی دانشوری کا دم بھرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ارماسٹر.com۔ لیں جی، ارماسٹر پھر سے آپ کے لیے کرر لے کے آ گیا۔ بہت وہ دانشوری جس کے دامن میں گوہر یقین نہیں ہے، وہ دانشوری کی روایت جس کی اساس شک اور تردد اور تأمل پر ہے، وہ کہیں گے ہمارے لیے کیا ہے قرآن مجید میں؟ تو میں آج دست ادب جوڑ کے ایک سطر، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اور آئندہ گفتگو میں اور بہت سے مراحل سے گفتگو گزرے گی۔ دیکھیے، قرآن مجید کو اگر غور سے دیکھیں، اچھا میں ایک چیز اور نقل کر دوں، بعض حضرات ایسے ہیں جو مثلاً کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا صرف ایک کام ہے۔ پہلا کیا تھا جواب؟ ہدایت۔ دوسرا خالق سے مخلوق کو متعارف کرانا یا عبد کو معبود سے روشناس کرانا۔ کچھ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا مقصد صرف اور صرف اور صرف انذار ہے۔ انذار یعنی ڈرانا، ترجمہ بھی کرتے ہیں ڈرانا، آخرت سے، قیامت سے۔ پورے قرآن مجید کا مقصد اور موضوع یہی ہے، زور دے کر کہتے ہیں کہ بس ڈرانا مقصد ہے، انذار، روز آخرت، حشر، قیامت، وہ بھی ہے قرآن مجید میں۔ مگر خود قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہم بشارتیں بھی لے کر آئے ہیں۔ آپ بشارتوں کو نظر انداز کر دیں اور صرف انذار کو سامنے رکھیں تو یہ قرآن مجید کے تعلق سے کوئی ہولسٹک اپروچ نہیں ہوگا، ایک کلی، منظم، کامل و شامل اپروچ نہیں ہوگا۔ یہ کہ اتزعم انک جرم صغیر وفی کم طول عالم الاکبر، کیا تم اپنے آپ کو صرف ایک چھوٹا سا، حقیر سا، معمولی سا جرم مادی، جرم بدن سمجھتے ہو؟ اتزعم انک جرم صغیر، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بس ایک چھوٹی سی مادی مخلوق ہو؟ وفی کم طول عالم الاکبر، تمہارے اندر تو عالم اکبر پوشیدہ ہے۔ کبھی نہ اپنی ذات سے مایوس ہوں، نہ اپنی ذات کو کم تر گردانیں، اور اپنی آغوش میں آنے والے بچوں کو ہمیشہ ان کا حوصلہ بڑھائیں۔ تم معمولی مخلوق نہیں ہو، اللہ کی ایک خاص مخلوق ہو۔ بیٹا تم اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچانا۔ دیکھو دنیا والے کہیں تمہیں پامال نہ کر دیں، دیکھو تمہاری توجہ ادھر ادھر نہ چلی جائے،
اپنا لحاظ کرو, اپنا خیال کرو. تمہارے اندر بے پناہ صلاحیتیں ہیں, بے پناہ امکانات ہیں, بے پناہ پاسبلٹیز ہیں, بے پناہ فیکلٹیز ہیں آپ کے اندر. آپ ان سب کو پروان چڑھائیں رضائے رب کو سامنے رکھ کر, تو آپ سے عظیم تر کوئی مخلوق اس کائنات میں نہیں ہے.